اسلام ایک پسندیدہ مذہب ہے۔ یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اسلام سے زیادہ پاکیزہ کوئی مذہب نہیں ہو سکتا ہے، لیکن یہ اسلام ہم تک یوں بآسانی نہیں پہنچا ہے۔ آج ہمیں اسلام کی اہمیت نظر نہیں آتی، کس لیے؟ اگر ہم اپنے خون بہانے کے بعد، اپنی جان کو پیش کرنے کے بعد اگر ہم اسلام کو سیجھتے، اسلام ہم تک پہنچتا تو ہمیں اسلام کی اہمیت معلوم ہوتی۔ لیکن آج دیکھیں، آج اسلام کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتا۔ مسلمان اپنے کو کہتا ہے کہ مسلمان ہوں، لیکن کاموں سے تو ایسا لگتا ہے کہ اسے اسلام کی چھاپ بھی نہیں ملی ہے۔ سچ کہہ رہا ہوں، یہ آپ غور و فکر کر کے دیکھیں کہ اسلام کیا ہے۔ صاحب اسلام یوں ہی نہیں ملا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ جب مشرف با اسلام ہوئے، آپ نے اسلام میں انٹری کی، تو آپ کی عشق و محبت کا جواب نہیں تھا۔ اس وقت تعداد مسلمانوں کی کوئی زیادہ نہیں تھی، ایک بہت کم تعداد میں بہت تھوڑے سے مسلمان تھے، جن کی تعداد کچھ کم و بیش 38 یا 37 کے قریب تھی۔ 37 یا 38 مسلمان تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مشرف با اسلام ہوئے تو عشق میں اس قدر عشق نے زور دیا، حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ اجازت چاہتا ہوں کہ میں آپ کی رسالت کا اعلان کر دوں۔ کیا کہتے ہیں اسلام؟ آپ کی رسالت کا اعلان کر دوں اور آپ کے واعظ و نصیحت کی دعوت ان کو دے دوں۔ نبی کی بارگاہ میں آئے، حضور نے بڑے پیار کے ساتھ سمجھایا، ابو بکر ابھی صبر کرو، ابو بکر ابھی صبر کرو، جلدی نہیں کرنا ہے۔ ابو بکر کا عشق زوروں پر تھا، محبت زور مارتی تھی کہ ہم حق پر ہیں، ہمارا دین بہتر دین ہے، اعلیٰ دین ہے، سچا دین ہے، تو ہم چھپ کر کے کیوں بیٹھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم چھپ کر کے بیٹھے، یا رسول اللہ آپ اجازت دیں کہ میں آپ کی رسالت کا اعلان کر دوں، آپ کے واعظ و نصیحت کی ان لوگوں کو دعوت دوں، یہاں پر حاضر ہو جائیں۔ جب آپ نے اصرار کیا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت دے دی، آپ نے اعلان کر دیا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، واعظ و نصیحت کی دعوت دی۔ مشرکین مکہ تڑپ اٹھے، ہلچل مچ گئی، پریشان ہو گئے، حالت خراب ہو گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور آپ کو بڑا پیٹا، آپ کو بڑا پیٹا، بڑا تشدد آپ پر کیا۔ بنو تمیم قبیلے سے آپ تعلق رکھتے، عتبہ بن ربیعہ نے آپ کے چہرے پر بہت سارے تماچے مارے۔ آپ کا قبیلہ بنو تمیم کے لوگوں کو پتہ چلا تو وہ دوڑے چلے آئے، اور آنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں سے بچا کر کے لے گئے۔ وہ گھر پہنچے اور جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش تھے۔ جب آپ ہوش میں آئے تو سب سے پہلے آپ کی زبان پر کیا تھا؟ کچھ اور نہیں پوچھتے تھے، کچھ اور
دریافت نہیں کیا، کچھ اور معلوم نہیں کیا، پوچھا تو یہ پوچھا بتاؤ میرے نبی کیسے ہیں، بتاؤ محمد الرسول اللہ کیسے ہیں، بتاؤ کسی نے میرے نبی کو تکلیف تو نہیں دی ہے، کسی نے میرے نبی کو پریشان تو نہیں کیا ہے، کوئی تشدد تو نہیں کیا ہے، بتاؤ میرے نبی کس جگہ پر ہیں۔ جب آپ نے یہ جملے کہے تو قبیلہ والوں نے کہا کہ صدیق کو سمجھاؤ کہ یہ محمد کی محبت سے باز آ جائے، ورنہ مشرکین مکہ تشدد کریں گے۔ چلے گئے، ماں کی محبت ہوتی ہے، کھانا پیش کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس کھانا پیش کیا، آپ کی بارگاہ میں آپ کی والدہ کھانا لے کر کے آئیں، کہا بیٹا یہ کھانا کھا لو، کہا اما جان میں کھانا تب تک نہیں کھاؤں گا جب تک میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنی آنکھوں سے دیدار نہ کر لوں، نبی کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں، اس وقت تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ پھر آپ کو تھوڑی دیر کے بعد خبر ملی، آپ کو معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالکل ٹھیک ہے، صحیح سالم ہے، کسی نے تشدد نہیں کیا ہے، کسی نے پریشان نہیں کیا ہے، کسی نے کوئی زیادتی نہیں کی ہے۔ خبر ملی، فوراً چلنے لگے۔ آپ چلنے کے قابل نہیں تھے، اپنی والدہ کے کاندھے پر سہارا دینے کے بعد نبی کی بارگاہ میں پہنچے، نبی کی بارگاہ میں پہنچے، نبی کے چہرے کا دیدار کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی انداز نرالا، نبی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے سینے سے لگایا، آپ کے رخسار کا بوسہ لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، دل کو سکون مل گیا۔ اور لوگوں تم یوں ہی سمجھتے ہو، یہی سمجھتے ہو کہ اسلام ہمیں یوں ہی مل گیا؟ صحابہ نے بڑی تکلیفیں، بڑی پریشانیاں سہنے کے بعد، برداشت کرنے کے بعد ہم تک بحفاظت یہ اسلام پہنچایا ہے۔ اب ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اسلام پر آج آنے سے بچائیں، لیکن آج آپ غور و فکر کریں، اسلام بچانے کی بات تو دور ہے، آج اسلام بیچنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ کی دری بھی نکل جائے، تھوڑے سے پیسوں کے چکر میں ہم کچھ سے کچھ بیچ دیتے ہیں، کبھی بات آ جائے کسی پر تہمت لگانے کی، پیسے کے چکر میں تہمت بھی لگا دیتے ہیں، کبھی بات آ جائے کسی پر جھوٹ باندھنے کی تو جھوٹ بھی باندھ دیتے ہیں، کبھی بات آ جائے۔ آج ہم غور و فکر کریں، ہم غور و فکر کریں، اپنے گھروں میں دیکھیں، اپنے بچوں میں دیکھیں کہ ہمارے بچے کس قدر بے حیائی کر رہے ہیں، کس قدر بے غیرتی کر رہے ہیں، کس قدر نشہ آور ہو رہے ہیں۔ ہم نے کبھی غور و فکر کیا؟ اسلام ہمیں یوں ہی آسانی سے مل گیا، اسلام کو برباد کرنے پر ہماری قوم لگ گئی، اسلام کو برباد کرنے پر ہماری قوم لگی ہوئی ہے۔ اور قوم کے نوجوانوں میں تم سے کہنا چاہوں گا، اس طرح سے اسلام کو بدنام نہ کرو۔ آج چوراہوں پر دیکھو، شراب کے اڈوں پر دیکھو، غیر مسلم سے زیادہ مسلمان بچے نظر آتے ہیں۔ آپ زناکاریوں میں دیکھو، مسلمانوں کے بچے، نشہ کرنے میں دیکھو، مسلمانوں کے بچے، جھوٹ بولنے میں سب سے آگے مسلمان ہو رہا ہے۔ اور میرے بابو، میں تم سے یہی کہنا چاہوں گا، اسلام کو بدنام نہ کرو۔ اسلام نے جو تمہیں عزت دی ہے، وقار دیا ہے، مرتبہ دیا ہے، بلندی دی ہے، اسے قائم رکھو، یہ بدنام نہ کرو۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان بری باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بچوں پر خاص کر غور و فکر کیا کرو۔ ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں، کدھر بیٹھ رہے ہیں، کس کے پاس بیٹھ رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، اس چیز پر غور و فکر کرو۔ اگر تم نے یہ کنٹرول کر لیا تو تمہارے بچے بے تہذیب نہیں، با تہذیب ہو جائیں گے۔ جب کبھی اونچی آواز میں بات کریں، جب کبھی ان کے زبان پر گالی آئے، اسی وقت تماچا لگا دو، سدھر جائیں گے۔ لیکن کچھ ہماری بھی کمیاں ہوتی ہیں،